السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے لوگ کیسے تھے، اس دنیا میں کیا تھا اور انسانوں کو کیسے پیدا کیا گیا، اور بھی کافی ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کے نکل جانے کے بعد ابلیس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ آدم علیہ السلام کو کیسے رسوا کر سکے اور جنت سے نکلوا سکے۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور مور اور سانپ ان دروازوں پر کھڑے ہیں۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا ذہن جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں آدم کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا۔ ابلیس نے فوراً جنت کے دروازے پر پہنچا اور مور کے پاس جا کر مور سے بہت ہی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا کہ تمہیں بھی بہت جلد جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا، البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں اس کی ایک ایسی ترکیب بتاؤں گا جس پر عمل کر کے تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنی تو فکر مند ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مور ابلیس سے کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل پر لگی ہے، لیکن میں تمہیں جنت کے اندر کیسے لے جاؤں؟ میں نے کافی سوچا ہے، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں جنت کے اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر۔ اس پر ابلیس نے جواب دیا، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں ایک منتر پڑھ کر ایک چھوٹے سے موتی میں تبدیل ہو سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنی چونچ میں دبا کر جنت کے اندر داخل ہو جانا، لے کر چلے جانا۔ ابلیس نے منتر پڑھ کر خود کو ایک چھوٹی سی موتی میں تبدیل کر لیا، یعنی کہ ابلیس اب موتی بن گیا۔ تو ابلیس کو مور نے اپنے منہ میں دبایا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو اپنے منہ میں دبوچ کر سیدھے حضرت حوا کے پاس جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر ابلیس نے اپنے اوپر کوئی جادو کیا اور انسانی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اپنے مکر و فریب سے اماں حوا کو برگلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ تم نے اگر اس درخت کا پھل نہیں کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اس پر اماں حوا نے جواب دیا، یہ درخت تو ممنوع ہے، یعنی کہ اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ابلیس نے اماں حوا سے کہا، دوبارہ بولا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تو جلد ہی تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ساتھ آدم کو بھی اس جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اور پیارے دوستو، آخرکار ابلیس اپنے مکر و فریب میں کامیاب ہو گیا، اور ماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی اور کہنے لگی کہ میں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، اور تم بھی اس درخت کا پھل ضرور کھاؤ تاکہ ہم دونوں اس جنت میں ہمیشہ رہیں، اس جنت سے نہ نکالے جائیں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، تم نے یہ کیا کر دیا، اور افسوس کرنے لگے۔ پھر ماں حوا نے ابلیس کی مکاری میں آنے والے مکر میں پھل کھانے کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل ضرور کھائیں، اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ مور جو کہ ابلیس کو اپنے منہ میں لے کر جنت میں آیا تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ یوں حضرت آدم، ماں حوا اور مور اور سانپ آسمانوں کی جنت سے نکل کر زمین پر آ گئے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، زمین پر آنے سے پہلے زمین پر کون تھا، کیسی مخلوق رہتی تھی، اور جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی، اور زمین آسمانوں کو کس نے بنایا؟ اس کی پوری تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک ہمارا دینی سفر یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھتے رہیں۔ دوستو، یاد رہے، جو پھل منع کیا گیا تھا کھانے کے لیے تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پھل گندم تھا، اور اسی گندم کو انسان کی خوراک بنا دیا گیا۔
اور اسی گندم کی تلاش میں انسان ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مور کی، تو وہ تو ایک دل فریب پرندہ ہے، جو بھی اس کی چمک دمک میں مگن ہوتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسا کہ ماں حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر بھلا دیا تھا۔ اور اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر پہلے کون تھا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، اور اس زمین پر پہلے کچھ نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو معلوم ہوا پہلے اس زمین پر پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور تفاسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی پر زمین کو بچھایا تو زمین ہل رہی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے اوپر پہاڑوں کو اتار دیا، جس سے یہ زمین ایک جگہ پر ٹک گئی۔ دوستو یاد رہے، پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کافی ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور پانی ہی وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بنیاد بنایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 7 آسمان بھی نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں ان 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر صرف دھواں ہی دھواں تھا اور کچھ نہ تھا، ہر طرف دھواں تھا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں کے اندر ان 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور جب آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کے ستارے بھی پیدا فرما دیے جو کہ رات کو چمکتے ہیں۔ دوستو یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کا نظام بنایا، اور یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ دریا، یہ سمندر اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے 4 دن میں پیدا کیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے آسمانوں سے بارش کروائی، اور اس زمین پر طرح طرح کی سبزیاں اور پودے اگائے۔ دوستو معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام نہ تھے تو بھی یہ کائنات موجود تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پہلے ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کے مکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین پر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی یہی منشا تھی۔ دوستو یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ روایات میں آتا ہے یمن سے کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ پر ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستو یاد رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں اور کیسی کیسی مخلوقات ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعات آپ کو کیسے لگے؟ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو آپ کے لائک کرنے سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ ملتے ہیں پھر کوئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔